ملکہ بلقیس کا مکمل قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ایک عظیم واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں سورۃ النمل میں ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اللہ نے انہیں بے پناہ علم اور اختیار عطا کیا تھا۔ ان کے پاس جنات، انسانوں اور جانوروں کی ایک عظیم فوج تھی اور اللہ نے انہیں ہوا، پرندوں اور دیگر مخلوقات کی زبان سمجھنے کا علم بھی دیا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ ہدہد نامی پرندہ غائب ہے۔ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر ہدہد بغیر کسی عذر کے غیر حاضر ہے تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ کچھ دیر بعد ہدہد آیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ وہ ایک نئی جگہ یعنی سبا کے ملک میں گیا تھا۔ ہدہد نے بتایا کہ وہاں ایک عظیم سلطنت ہے جس کی ملکہ کا نام بلقیس ہے۔ ہدہد کے مطابق وہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتی ہیں اور اللہ کو نہیں مانتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بات سن کر اس کے ذریعے بلقیس کو خط بھجوایا۔ خط میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اللہ کا پیغام سننے اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط میں یہ بھی لکھا کہ انہیں غرور اور تکبر چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ جب ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملا تو وہ حیران رہ گئی۔ انہوں نے اپنی سلطنت کے وزراء کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ اس خط کا کیا جواب دیا جائے۔ وزراء نے تجویز دی کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام واقعی ایک طاقتور بادشاہ ہیں تو وہ جنگ میں فتح حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر وہ صلح چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ بلقیس نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تحفے بھیجے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ وہ ان تحفوں کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ جب تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے انہیں قبول نہیں کیا بلکہ انکار کر دیا اور قاصد سے کہا کہ یہ دنیاوی مال و دولت میرے لیے بے وقت ہیں، اور اگر بلقیس اور اس کی قوم نے اللہ کی عبادت نہ کی تو وہ ان پر لشکر کشی کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس رد عمل سے قاصد نے جا کر بلقیس کو آگاہ کیا۔ ملکہ بلقیس کو یقین ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک غیر معمولی بادشاہ اور نبی ہیں، اور اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوگی تاکہ حالات کو بہتر انداز میں سمجھ سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم ہو گیا تھا کہ بلقیس ان کے دربار میں آ رہی ہے، تو انہوں نے اپنے درباریوں سے کہا کہ بلقیس کا تخت ان کے پاس لایا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک طاقتور جن نے کہا کہ وہ بلقیس کا تخت اتنی جلدی لا سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس ختم ہونے سے پہلے ہی تخت وہاں پہنچ جائے گا۔ تاہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر آصف بن برخا نے اللہ کے نام کے ذریعے کہا کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا سکتے ہیں، اور حضرت سلیمان کے سامنے بلقیس کا تخت آ گیا۔ جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی اور اپنا تخت وہاں موجود پایا تو وہ حیران رہ گئی اور سمجھ گئی کہ یہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اللہ کی وحدانیت اور اسلام کی دعوت دی، جسے سن کر ملکہ بلقیس نے اللہ کی عظمت کو پہچان لیا اور اسلام قبول کر لیا۔ ملکہ بلقیس کا قصہ ہمیں ایمان اور حکمت کا سبق دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اور دنیاوی طاقت و دولت اور بادشاہت کچھ بھی نہیں اگر انسان اپنے رب کو نہ پہچانے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی علم و حکمت اور اللہ کی رضا کے لیے عاجزی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔